آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أزواج محمد وعلى أولاد محمد وعلى أولاد محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد حتى ترضى. اللهم صل على محمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد أبدا أبدا. سلام على عباده الذين اصطفى. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یا الہی نعوذ دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے راہ میں اپنی ڈال دے، کہ زمانہ میں مثال دے. یا الہی نہ خروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے راہ میں اپنی ڈال دے، کہ زمانہ میری مثال دے. میری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے دل میں تیری فکر ہو، میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں خدا میری روز و شب ہے یہی دعا. تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے الجھنوں سے نکال دے. اللہ تعالیٰ اس محبت کو سمجھ سے فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بڑی سے فرمائے. اللہ آنے والوں کو، لانے والوں کو، بلانے والوں کو، مجلس والوں کو روز بلا سے قبول فرمائے. زندگی بہت مختصر ہے، ایک دن آنے کا، ایک دن جانے کا. آنے کا دن چلا گیا اور جانے کا دن آ رہا ہے. نہ جانے کون سی رات زندگی کی آخری رات ہو جائے، نہ جانے کون سی گھڑی زندگی کی آخری گھڑی بن جائے، نہ جانے کون سی رات قبر کی پہلی رات بن جائے. دیکھو بچپن آیا چلا گیا، جوانی آئی بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ گئی، بڑھاپا آئے گا تو جائے گا نہیں، ساتھ لے کر جائے گا. بڑے بڑی تو ساتھ لے کر جاتے ہیں. بچپن آیا چلا گیا، جوانی آئی بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہی ہے. بڑھاپا آئے گا تو جائے گا نہیں، واپس لے کر جائے گا. بڑھاپا آئے گا تو واپس لے کر جائے گا. موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھدار ارشاد فرمایا. فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. کیا فرماتے ہیں آقا مدینہ کہ سمجھدار ہے وہ شخص جو قبر میں جانے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائے، مٹی کے بچھونے میں جانے سے پہلے تیاری میں لگ جائے. ہمارے اور آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عقل مند ہمارے آپ کے نبی ہے. اور نبی کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. بیٹی کی شادی کی تیاری ایک زمانہ پہلے شروع ہو جاتی ہے، موت کی تیاری کا کوئی نام و نشان نہیں. بتائیے ہوتی ہے کہ مال والے کی بیٹی ہو یا غریب کی بیٹی ہو، کیسی تیاری کی جاتی ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے جن کاموں کی تیاری کا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو فرمایا ہے، ہم ان کاموں کی تیاری کریں. اس سے ہماری قیمت بڑھے گی، اس سے ہمارے میں صفات بڑھے گی، ایمان و یقین ہمارا مضبوط ہوگا. اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اس ایمان و یقین کی بنیاد پر ہمارے اندر اعمال کا جذبہ پیدا ہوگا. اعمال کا جذبہ پیدا ہوگا. لکھا ہے کتاب میں
یہ گاڑی چلتی ہے نظر کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے، دیا جلتا ہے دل کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے، ٹرین چلتی ہے انجن کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے۔ جتنا ایمان مستحکم ہوگا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا ایمان قوی ہوگا، پھر ایسے اعمال کی بہاریں آئیں گی۔ نانا جان شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد ماجد حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے تہجد میں اتنا لمبا ایسا طویل سجدہ فرمایا کہ میری والدہ تو ڈری نہیں۔ نماز کے بعد والدہ محترمہ نے فرمایا، یعنی حضرت شیخ کی والدہ نے شیخ کے والد سے فرمایا، اتنا لمبا سجدہ، حضرت نے فرمایا آپ کے بعد کیا بتاؤں، سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہ چاہا، ایسا محسوس ہو رہا تھا اللہ میری پیشانی کے بوسے لے رہا ہے، اللہ میری پیشانی کے بوسے لے رہا ہے۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ حصے، وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئیں، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ باعثوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئیں، جو دنیا تیری بدل دے وہ باعث تلاش کر۔ دعوت نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئیں، جو دنیا تیری بدل دے وہ داعی تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کر دے سوار اونٹ پر، جو اپنے غلاموں کو، پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو لیٹنے، اندھا بنا دیا ہے بہنوں کو لیٹنے، بینا جو ان کو کرتے وہ رہبر تلاش کر۔ آج ہمارے اوقات کتنے ضائع ہو رہے ہیں، ہمارے اوقات کس قدر ضائع ہو رہے ہیں، اللہ میں معاف فرمائے۔ دیکھو مال ضائع ہوئے احساس ہوتا ہے، مال ضائع ہوئے کتنا احساس ہوتا ہے، لیکن ہمارے اوقات ضائع ہوئے اس کا احساس نہیں۔ آج ہمارے اور ہماری خواتین کا وقت بہت زیادہ موبائل کی نظر ہو گیا۔ سیمسنگ اسکرین ٹچ موبائل سے ہر ایک کے گھر میں ملے گا۔ اللہ معاف فرمائے، بڑے بابو بند کر رہے ہیں موبائل، بڑے بابو بند کر رہے ہیں۔ زندوں میں جاؤ، اردو میں جاؤ، امیروں میں جاؤ، غریبوں میں جاؤ، فقیروں میں جاؤ، مسجد جاؤ، مدرسہ جاؤ، مینا جاؤ، عرفات جاؤ، صفا جاؤ، مروہ جاؤ، ہر جگہ آپ کو یہی نظر آئے گا۔ اللہ جانے کیا چیز اس کے اندر ایسی ہے جس سے ہم سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ خدا پاک کی قسم، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ہمیں اس سے دور رہنا ہوگا۔ ہمارے بہت سے نوجوان اس کے اندر گندی اور ناپاک تصویریں دیکھ رہے ہیں، گندے ناپاک مناظر دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں آج ہمارے موبائل میں اگر دوسرے کی بچی ہے تو کل کو ہماری بچی بھی کسی کے موبائل میں ہوگی۔ آج ہمارے موبائل میں اگر دوسرے کی شریک حیات ہے تو کل کو ہماری شریک حیات بھی نہیں ہوگی۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چیٹے تیری اولاد پر ہوں گے۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چیٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ جوانی کوئی بڑے گڑیا کا کھیل نہیں ہے، تاش پتے کا کھیل نہیں ہے۔ جوانی اس لیے دی جاتی ہے کہ بندہ اس جوانی میں اللہ کی رضا والے اعمال کرے۔ ایک حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبیب اللہ، جوانی میں توبہ کرنے والے سے اللہ دوستی کہا کرتے ہیں، جوانی میں توبہ کرنے والے سے اللہ دوستی فرماتے ہیں۔ دیکھو ہمارے پاس جو وقت ہے کہ ہم اللہ سے دوستی کر سکیں، اللہ سے تعلق قائم کر سکیں۔ جوانی کا زمانہ بڑا مبارک زمانہ ہوتا ہے، بڑا عظیم الشان زمانہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کی ناقدری سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ بھلا کر سوچنے بیٹھوں برا ہی یاد آتا ہے، مجھے گزرا ہوا لمحہ بہت ہی یاد آتا ہے۔ حقیقت میں جوانی کی عبادت ہی عبادت ہے، بڑھاپے میں تو ویسے ہی خدا ہی یاد آتا ہے۔ بھلا کر سوچنے بیٹھوں برا ہی یاد آتا ہے، مجھے گزرا ہوا لمحہ بہت ہی یاد آتا ہے۔ حقیقت میں جوانی کی
عبادت ہی عبادت ہے، بڑھاپے میں تو ویسے ہی خدا ہی یاد آتا ہے۔ ہمارے نوجوان حضرات جوانی میں اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، خدمات کا اہتمام کریں، حصول علم کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ضائع نہ کریں، وقت ہرگز ضائع نہ کریں، نہ جانے کون سی رات زندگی کی آخری رات بن جائے۔ ہو سکتا ہے آنے والے رمضان کا چاند ہماری خبر پر آئے، ہو سکتا ہے بازار کے مارکیٹ میں ہماری کفن کی چادریں آ گئی، ہو سکتا ہے قبر میں رکھے جانے والے لکڑی کے تختے آرا مشین سے باہر آ گئے ہوں۔ اللہ کی قسم، لمبی امیدوں نے ہمیں جاہل بنا دیا ہے، لمبی امیدوں نے ناکارہ اور نکما بنا دیا ہے۔ اپنی امیدوں کو مختصر کیجیے خدا، ہم جس نبی کے امتی ہیں ان کی امیدوں کو پڑھیے۔ کیا معاملہ تھا؟ روایت میں آتا ہے ایک موقع پر آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، پیشاب فرمایا، پھر آپ نے تیمم فرمایا، پھر آپ نے وضو فرمایا۔ ایک صحابی رسول نے آقا مدینہ محمد عربی سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلے تیمم فرمایا پھر آپ نے وضو فرمایا، یعنی ہوا تو بالکل نزدیک تھا، آپ نے تیمم فرمایا پھر وضو فرمایا۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہوا بہت قریب تھا لیکن ملک الموت اس سے زیادہ قریب تھا، ملک الموت اس سے زیادہ قریب تھے۔ یہ تھی ہمارا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ۔ اللہ کی قسم، صحابہ کا یہی حال تھا۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کسی صحابیہ نے بکری کا بھنا ہوا گوشت بھیجا۔ روایت میں آتا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کسی صاحبہ نے بکری کا بھنا ہوا گوشت بھیجا۔ روایت میں آتا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کسی صاحبہ نے بکری کا بھنا ہوا گوشت بھیجا۔ آقا مدینہ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات کا وقت ہے، تازہ گوشت ہے، کسی ایسے گھرانے میں لے کر جاؤ جہاں بچے بھوکے جا رہے ہیں، جہاں بچے بھوکے جا رہے ہوں۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صاحبہ کے در اقدس پر پہنچے، جا کر کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے صدا آئی کون؟ باہر سے جواب ملا ابو ہریرہ۔ وہ صاحبہ فرمانے لگی، اے ابو ہریرہ آؤ، آپ رات میں اس وقت بیوہ کے در پر حضرت نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خدمت میں بکری کا بھنا ہوا گوشت بھیجا ہے، ایمان سے قبول فرما لیجیے۔ اور صاحبہ کہنے لگی، میری بچیاں آ کر سو گئی ہیں، کسی ایسے گھرانے میں لے جا جن کی بھوکی یتیم مسکین بچیاں بھوک سے تڑپ رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ بڑی برکت والا ہے، بڑی برکت والا ہے، آقا نے بھیجا ہے، رکھ لیجیے کل کام آ جائے گا۔ روایت کا مفہوم ہے وہ صاحبہ کہنے لگی، اے ابو ہریرہ، پیارے نبی سے جا کر معلوم کر کے آؤ کہ میں کل تک زندہ رہوں گی، میرے بچے زندہ رہیں گے، اگر آقا فرمائیں تو میں اسے قبول کر لیتی ہوں، نہیں تو اے ابو ہریرہ کل کس نے دیکھی ہے؟ اے ابو ہریرہ کل کا کیا اعتبار ہے؟ یہ ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بیواؤں کا حال۔ یہ ایمان کی محنت کا اثر تھا، اعمال کی محنت کا اثر تھا۔ ہم اپنی صلاحیتوں کو صحیح مقام پر لگائیں۔ آج ہماری صلاحیتیں ظاہر ہو رہی ہیں، ہماری صلاحیتیں مال کے کمانے میں، مال کے زمانے میں ہماری صلاحیتوں میں دیوالیاں نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صلاحیتوں کو ضائع کرنے سے بچائے۔ آج ہماری صلاحیتیں کالے مٹی پر لگ رہی ہیں۔ آؤ، کماؤ، بناؤ، سجاؤ، بجاؤ، پڑھاؤ، کھاؤ، کماؤ، بناؤ، سجاؤ، بجاؤ، پڑھاؤ، گرم گرم روٹیاں، نرم نرم بوٹیاں، ہوادار بوٹیاں، بیوی بچے اور مکان، روٹی کپڑا اور دکان۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جو دنیا میں زیادہ سیراب ہو کر آئیں گے وہ میدان محشر میں بھوکے اٹھائے جائیں گے، یہاں سے اٹھائے جائیں گے۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں تشریف لائے، انہوں نے آ کر ڈکار لی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو جحیفہ، جو یہاں پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور سے راب ہو کر کھاتا ہے وہ میدان محشر میں بھوکا اٹھایا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے حالات کیا ہیں، بھوک سے مرنے والوں سے نہیں زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد ہے۔ ایک ہی موقع ہماری صلاحیتوں کو دین مدین پر لگا دیں، اپنے آپ کو قبول کراؤ۔ اے اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، اللہ
شادی نہیں، اللہ اکیلا ہے، تن تنہا ہے، احدن احدا ہے، ابدن ابدا ہے، امدن امدا ہے، سمدن سمدا ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اللہ کو کسی نے جنا نہیں، اللہ ابا بننے سے پاک ہے، اماں بننے سے پاک ہے، اللہ بھائی بننے سے پاک ہے، بہن بننے سے پاک ہے، شریک حیات بننے سے پاک ہے۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ ہم اپنے آپ کو قبول بنائیں، اللہ ہمیں بھی قبول فرما لے گا۔ جیسا اللہ نے ہمارے آپ کے بڑوں کو قبول فرمایا، اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے گا۔ فیصلے زمین والے یہ فرمایا، فکر زمین والوں کا کام ہے، فکر کرنا زمین والوں کی ذمہ داری ہے، فیصلے لکھنا آسمان والے کی ذمہ داری ہے۔ فکر کرنا زمین والوں کی ذمہ داری ہے، فیصلے لکھنا آسمان والے کی ذمہ داری ہے۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے، وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا، کسے نالی میں رکھنا ہے، کسے کعبے میں رکھنا ہے۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا، کسے نالی میں رکھنا ہے، کسے کعبے میں رکھنا ہے۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جانے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئیں، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ وعظوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئیں، جو دنیا تیری بدل دے وہ باعث تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو، پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ نے، پینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اللہ اپنی معرفت نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، تعلق نصیب فرمائے، اپنے خزانوں سے دینے والا بنا دے۔ اللہ یقین کامل کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ اپنی باقی زندگی اس ذات عالی کو راضی کرنے میں گزاروں گا، جو ذات عالی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دیکھو ہمارے بڑے چلے گئے، بڑوں کے بڑے چلے گئے، سب کے بڑے چلے گئے، سب سے بڑے چلے گئے، ہم اور آپ بھی چلے جائیں گے۔ آقائے مدینہ چلے گئے، تمام انبیاء چلے گئے، ابو بکر عمر عثمان و علی چلے گئے، سب چلے گئے، ہم اور آپ بھی چلے جائیں گے۔ نہ کوئی بچا ہے، نہ کوئی بچے گا، نہ کوئی رکا ہے، نہ کوئی رکے گا، نہ کوئی تھما ہے، نہ کوئی تھمے گا۔ خدا ہی بچا ہے، خدا ہی بچے گا، خدا ہی بچا ہے، خدا ہی بچے گا۔ تاج محل بنانے والے مٹ گئے، لال قلعہ بنانے والے مٹ گئے، چار مینار بنانے والے مٹ گئے، قطب مینار بنانے والے مٹ گئے، ہم اور آپ بھی چلے جائیں گے۔ یاد رکھیں، زندوں سے امیدیں نہ باندھیں، اپنی تیاری خود کر کے جائیں۔ ہم اپنے بڑوں کی قبروں پر نہ جا سکے، ہماری بچے ہماری قبروں پر کیوں آئیں گے؟ ہم اپنے ماں باپ کی قبروں پر نہ جا سکے، ہماری اولادیں ہماری قبروں پر کیوں آئیں گی؟ یاد رکھیں، زندوں پر امید نہ باندھیں، خود اپنی تیاری کر کے جائیں، خود اپنی تیاری کر کے جائیں۔ آج کی اولادیں اللہ کی قسم ماں باپ کے سلام کا جواب دینا بھی کوئی گوارا نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، بچہ ماں کے پیٹ کو پاپے کی ہڈی سمجھنے لگا، بوڑھے باپ کو اینٹ کا بھٹا سمجھنے لگا، امام مسجد کو غلام مسجد سمجھنے لگا۔ دل کے پپولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا، پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا، ریشم کا کیڑا ریشم کو کھا گیا، دھان کا کیڑا دھان کو کھا گیا، اناج کا کیڑا اناج کو کھا گیا۔ 15ویں صدی کا نام لیوا مسلمان ماں باپ کے چین و سکون کو کھا گیا، آقائے مدینہ کی شریعت کو اڑا گیا۔ مائیں بہت بے چین ہیں، مائیں بہت بے چین ہیں، روٹی بنائیں تو مصیبت، نہ بنائیں تو مصیبت، آٹا گوندے تو مصیبت، نہ گوندے تو مصیبت۔ جانتی ہے تیرے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی تیرے جوان کو پسند نہیں آتی، اللہ معاف فرما دے۔ ارے نوجوانوں آپ کیا جانو، بیماری کے زمانے میں، بیماری کی حالت میں بوڑھی ماں نے روتے ہوئے آٹا گوندھا، رو رہی تھی، آٹا گوندھ رہی تھی، رو رہی تھی، روٹی بنا رہی تھی۔ ہم آئے روٹیوں کو ٹکرا کر چلے گئے۔ ارے تنہائی میں بیٹھ کر غور کرو، ہو سکتا ہے ماں کے آنسو آٹے میں گرے ہوں، ماں کے آنسو آٹے میں گرے ہوں۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمارے نوجوانوں پر رحم فرما دے، ہماری خواتین پر رحم فرما دے، ماؤں بہنوں بیٹیوں پر رحم فرما دے۔ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اللہ کی ذات سے عالی سے امید ہے دنیا آخرت دونوں سنور جائیں گی، دنیا آخرت دونوں بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے شوہر نے بیوی کو بچے کے سامنے گالی دی، برا بھلا کہا،
ارے کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ تو اس کی ماں ہے، اس کے قدم تلے تو اس کی جنت ہے۔ آج تو نے اپنی شریک حیات کو بچے کے سامنے برا کہہ کر اس کی جنت کی قدر و قیمت گھٹا دی ہے۔ وہ جانے گا جب ابا گالی دیتی ہے تو اماں میں کمی ہوگی، بچہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے، اللہ نے جو سمجھ عطا فرمائی ہے اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یاد رکھیں مقام کی تقریروں سے جذبات تو پیدا ہو جاتے ہیں، زندگی میں پوری شریعت نہیں آتی الا ماشاء اللہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے روتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر جاؤ، روتے ہوئے ماں باپ کو چھوڑ کر جاؤ، روتی ہوئی ازواج کو چھوڑ کر جاؤ، روتی ہوئی خواتین کو چھوڑ کر جاؤ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کے راستے کی برکت سے ہمارے اندر تبدیلی آئے گی، ہمارے اندر بدلاؤ آئے گا۔ صرف اپنا بھی مسئلہ نہیں، پوری امت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے نبی عالم کے نبی تھے، وہ عالمی نبی تھے، کسی ایک برادری کے لیے نہیں، کسی ایک وطن والوں کے لیے نہیں، تمام کائنات والوں کے لیے اللہ نے میرے آپ کو نبی کو بنا کر بھیجا تھا۔ اسی لیے ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ایمان و یقین کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کی بھی فکر فرمائیں۔ حق نے کر ڈالی ہے دوہری خدمتیں تیرے سپرد، حق نے کر ڈالی ہے دوہری خدمتیں تیرے سپرد۔ خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ اگر صحابہ کرام کو قربانیاں نہ پیش فرماتے تو کیا ہماری مسجدوں میں اذان ہو جاتی، اقامت ہو جاتی، کلام الہی اس ملک میں آ جاتا؟ یہ صحابہ کی قربانیوں کے برکات ہیں، صحابہ کی قربانیوں کے انوارات ہیں۔ اور سے سنیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ کے ساتھ ہیں تو بلال آپ کی مسجد کے مؤذن ہیں۔ آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے پر بلال دمشق تشریف لے گئے، دماسکس چلے گئے، کیونکہ بلال جانتے تھے کہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین متین پر جان مال وقت قربان کرنے والوں کے لیے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے ایمان و یقین کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کی بھی فکر کروں گا، اپنے گھر والوں کی فکر کروں گا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی فکر کروں گا، اپنے پڑوس کی فکر کروں گا۔ یاد رکھیں اگر ہم سب اس کو کرنے والے بنے، اگر ہم سب کوشش کر کے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اہتمام فرمائیں تو انشاءاللہ اللہ کا گھر بھی آباد ہوگا، وضو خانے بھی آباد ہوں گے، مکاتب بھی آباد ہوں گے، مساجد بھی آباد ہوں گی۔ اللہ کی ذات سے امید ہے خانقاہیں بھی آباد ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما لے، اللہ آپ کو قبول فرما لے، اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرما لے، جیسا اللہ پاک نے صحابہ کرام کو قبول فرمایا، جیسا اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو قبول فرمایا۔ دیکھو تمام کائنات والوں کا انبیاء کو چھوڑ کر ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، سیدنا صدیق اکبر کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو آپ کا بڑھ تباہی ہو جائے۔ کیوں؟ آپ کی خدمات پڑھو، آپ کی مجاہدوں کو پڑھو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رائے مشورے فرمائے، صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین وہ جماعت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرما رہے ہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے امیر بنائے جا رہے ہیں، امیر المؤمنین اس جماعت کو بھی رہنے دیجیے، ابھی مت بھیجیے، یہ مصلحت کے خلاف ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر کو مدینہ طیبہ کے جنگلات کے درندے مار کے کھا جائیں یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہمارے مدینہ نے جو فرمایا ہے ابو بکر اسی پر قائم رہے گا۔ کوئی تو بات ہے، ساری دنیا جنت کو مانگتی ہے، جنت ابو بکر کو مانگتی ہے، ساری دنیا جنت کی دیوانی، جنت ابو بکر کی دیوانی، ساری دنیا جنت کو چاہتی ہے، جنت ابو بکر کو چاہتی ہے۔ یا الہی نہ عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے وصول رزق حلال دے، میرے دل میں تیری فکر ہو، میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے الجھنوں سے نکال دے۔ اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے، آنے والوں کو، لانے والوں کو، بلانے والوں کو، حفاظ کرام کو اللہ سب کو قبول فرما لے، اور اللہ آج ہماری اور آپ کی مغفرت
اللہ بخشش کا فیصلہ فرما دے. دعا مانگے اے اللہ کسی فرشتے کو گواہ بنا دے ہماری مغفرت پر, ہماری ہدایت پر, اعمال صالحہ کے قیام پر. اے اللہ آج تو کسی فرشتے کو گواہ بنا دے. بڑی برکت والی مجلس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام الہی کے بڑے فضائل بیان فرمائے. جہاں لکھے ہیں وہاں تو پڑھتا نہیں, جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا نہیں. اللہ نے ان کتابوں سے رب پیدا فرمانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر فرمایا تھا, اے علی قرآن پڑھتا جا, پڑھاتا جا, سنتا جا, سناتا جا, سیکھتا جا, سکھاتا جا, سمجھتا جا, سمجھاتا جا. اے علی تیری زندگی اگر کلام الہی کی خدمات میں پوری ہوئی, اسی حال میں تو دنیا سے رخصت ہوا, تو یاد رکھ تیرے دنیا سے جانے کے بعد فرشتے تیری قبر کی زیارت کے لیے ایسے تشریف لائیں گے جیسے حجاج بیت اللہ کی زیارت کو تشریف لے جاتے ہیں. بڑی محترم کتاب ہے, بڑی عظیم الشان کتاب ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, جو کلام الہی کے ذریعے اللہ کو راضی نہ کر سکا وہ کسی راستے سے خدا کو راضی نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی ذات اقدس سے نکلا ہوا کلام ہے. آج ہم نے اس کے ساتھ سوتیرا سلوک کیا ہے. سمجھدار بچہ انگلش میڈیم چلا جاتا ہے, نہ سمجھ بچہ مکتب میں آ جاتا ہے. یہ کیا انصاف کی بات ہے؟ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہماری ماں باپ کو معاف فرما دے, ہمارے جوانوں کو معاف فرما دے, ہمارے بڑوں کو معاف فرما دے. ہم نے کلام الہی کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, ہم نے کلام الہی کے ساتھ بڑا سوتیرا سلوک کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قربت عطا فرما دے, اس کی محبت عطا فرما دے, اس کا قرب عطا فرما دے, اس کے تلاوت سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرما دے. دیکھو مرغی سے انڈا آیا وہ تو کھایا, بکری سے دودھ آیا اس سے نفع اٹھایا, تالاب سے مچھلی آئی اس سے فائدہ اٹھایا, ہرن سے مشک آیا اس سے فائدہ اٹھایا, عنبر مچھلی سے عنبر آیا اس سے بھی نفع اٹھایا. اللہ کی ذات اقدس سے کلام الہی آیا اس کو چھوڑ دیا. کوئی تو بات ہے, کماتے کماتے مقروض ہو گئے, کھاتے کھاتے مریض ہو گئے, پہنتے پہنتے برہنہ بے حجاب ہو گئے. دیکھو جو جی رہے ہیں وہ بھی دواؤں پر, جو مر رہے ہیں وہ بھی دواؤں پر. مکان کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں آپ کو دوائیں نظر نہ آئیں. بہت سے گھر ICU روم بن کر رہ گئے, میڈیکل اسٹور بن کر رہ گئے. کیا ہے؟ جس کتاب سے شفا کا وعدہ تھا اس کتاب کو چھوڑا, اس کی تعلیم کو چھوڑا, اس کی ہدایات کو چھوڑا, اس کے عوامل کو چھوڑا, اس کے نواہی کو چھوڑا, اس کے نواہی پر زندگی بسر کی. اسی لیے آج ہمارا یہ حال ہوا ہے. ایک کریم آقا ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ اس سورت کا ایک نام سورۃ الشفا ہے. سورۃ الشفا ہے کہ مریضوں کو شفا دلانے والی, مریضوں کو شفا دلانے والی. آج ہمارا یہ عقیدہ ختم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت مبارکہ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آل اولاد کو قرآن والا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بڑوں سے غلطی ہوئی اللہ معاف کرے, وہ ہمیں قرآن والا نہ بنا سکے. ہم یہ غلطی نہ کریں, ہم اپنے بچوں کو قرآن والا بنائیں, حدیث والا بنائیں, سنت والا بنائیں, شریعت والا بنائیں, فقہ والا بنائیں. پڑوس ملک میں ایک صاحب کا انتقال ہوا, ایک صاحب کو اٹیک پڑا, ان کی اہلیہ نے اپنے 2 بچوں کو حافظ قرآن بنایا. ایک بیٹے کی عمر 9 سال ہے, ایک کی 11 سال ہے. دونوں کو بڑی متومل, بہت مالدار صاحبہ, بڑی مالدار صاحبہ, دیندار صاحبہ, عابدہ, زاہدہ, شاکرہ, اللہ کے آگے جھکنے والی, راز و نیاز کرنے والی, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر مدینہ پاک پہنچی. اللہ کے نبی کے روزے پر بچوں کو بٹھا کر پورا قرآن پڑھوایا. پھر آقا سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں آپ شفاعت کر دینا, آپ گواہی دے دینا, یہ 2 معصوم بچے میری قبر پر آ کر مجھے قرآن سنا کر گئے. غفلت سے آگے بڑھ, منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں نے تجھ کو کیا دیا, صدیاں گزر گئیں, کہ دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت
کی آگ میں جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیک نے بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر. ہمارے بڑوں سے غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے لیکن یہ غلطی خدا را ہم نہ کریں. ہم اپنی اولادوں کو دارالقرآن بھیجیں, دارالحدیث بھیجیں, دارالفقہ بھیجیں, دارالسنہ بھیجیں, دارالشریعہ بھیجیں. ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے کہ ایک حافظ قرآن کو اللہ کی جانب سے جنت کی 10 سندیں ملے گی, جس کو چاہے عطا کرے اللہ پاک اس سندوں کی بنیاد پر ان 10 جہنمیوں کو جنت عطا فرمائیں گے. اگر یقین کامل ہوتا آقا کی زبان مبارکہ پر تو شاید ہمارا بچہ بھی حافظ بن جاتا, ہمارا بچہ بھی حافظ بن جاتا. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے. پیشاب کی رپورٹوں کو درست مانتا ہے, منہ کی رپورٹوں کو درست مانتا ہے, بلن کی رپورٹ کو درست مانتا ہے, لیکن آقا کی دی ہوئی خبروں کا یقین نہیں کرتا. بتائیے کہاں کا انصاف ہے؟ خدا کی قسم میرے آپ کے نبی کی دی ہوئی خبروں کا اللہ کے ہاں یقین بڑا عملی بڑا یقین کیا جاتا ہے. میرے آپ کے نبی کی دی ہوئی خبروں کا زمین والے نہیں آسمان والے بھی بڑا احترام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کامل کی دولت سے سرفراز فرما دے. آپ دیکھیں روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا, ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئی. ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے بطن مبارک سے اللہ نے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کو عطا فرمائے. ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئی. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے, اے ماریا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا چاہے تو دیکھ لے, تجھے یہ سکون ہو جائے گا کہ ابراہیم اس محل کے اندر ہے. ماریا نے نہ دیکھا, آقا نے فرمایا ماریا نے نہ دیکھا, سہبارہ فرمایا ماریا نے نہ دیکھا. لکھا ہے علماء نے چوتھی مرتبہ میں ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کو جواب دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظر دھوکہ دے سکتی ہے, آپ کی خبر دھوکہ نہیں دے سکتی. یہ نظر دھوکہ دے سکتی ہے, آپ کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے کلمات دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ کرے یہ یقین ہمیں نصیب ہو جائے, یہ یقین آپ کو نصیب ہو جائے. آج مجلس میں یہ نیتیں کر لینا کہ انشاءاللہ پورا قرآن پاک نہ صحیح تو قرآن پاک کا کچھ حصہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن پر یہ سکھاؤں گا, اور کم از کم ناظرہ صحیح پڑھنا بچہ سیکھ جائے. الحمد شریف سے لے کر سورہ ناس تک بچہ صحیح ناظرہ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائے. آپ کی فکروں سے آپ کا بچہ صحیح قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائے, انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو اجر عظیم ملے گا. آج تو حالات ہی عجیب ہیں, بچوں کو دنیاوی علوم اتنا پڑھانا چاہتے ہیں, مائیں اپنے بچوں کو انگریزی اتنا پڑھانا چاہتی ہیں کہ بچہ بڑے بڑے انگریزوں کو پڑھا دے. دین اتنا پڑھانا پسند نہیں کرتی کہ بچہ بوڑھی ماں کا جنازہ پڑھ سکے. دل کے پپولے جل گئے شیوے کے داغ سے, میرے گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے. دل کے پپولے جل گئے شیوے کے داغ سے, میرے گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے. لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا, پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا, ریشم کا کیڑا ریشم کو کھا گیا, دھان کا کیڑا دھان کو کھا گیا, اناج کا کیڑا اناج کو کھا گیا. 15ویں صدی کا مسلمان آقا کی شریعت کو کھا گیا, آقا کی سنتوں کو کھا گیا, آقا کی ہدایات کو کھا گیا. مولانا کوئی وظیفہ بتاؤ, مولانا کوئی تعویذ دلاؤ, مولانا کوئی تسبیح بتاؤ, مولانا کوئی عامل بتاؤ. بچی جواب ہے رشتہ نہیں آتا, اما بیمار ہے شفا نہیں ہوتی, روزی میں برکت نہیں ہوتی, پارٹنر نے دھوکہ دیا ہے, بڑی پیمنٹ رک گئی ہے, سر ڈھانکتا ہوں تو پاؤں کھل جاتے ہیں, پاؤں ڈھانکتا ہوں تو سر کھل جاتا ہے. مولانا کوئی وظیفہ بتا دو, قرآن سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں, آقا کی غلامی سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں. ارے ان کی زندگی پڑھو جنہوں نے آقا کی غلامی کے ساتھ زندگی کا سفر پورا کیا. اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی, کیسی عظمت عطا فرمائی. میرے نانا جان شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, اللہ نے کیسی عزت عطا فرمائی, اللہ نے کیسی عظمت عطا فرمائی. لکھا ہے کتاب میں نانا جان جب ایک مرتبہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو بیٹھ کر اللہ نانا جان صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے. کتاب میں لکھا ہے نانا جان شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مدینہ پاک تشریف مکہ گئے, وہاں سے مدینہ گئے, اللہ کے نبی کے روضے سے فاصلے پر تھوڑا فاصلے پر بیٹھ کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے. آنکھ سے بھی پانی بہ رہا تھا,
नाक से भी पानी बह रहा था। एक शख्स हजरत को देखकर ये समझा ये कोई भीख मंगा फकीर है, ये तो कोई भिखारी है, ये कोई भीख मंगा फकीर है। उसने नाना जान की झोली में 1 रियाल डाल दिया, नाना की झोली में 1 रियाल डाला। नाना के खादिम पीछे बैठे हुए थे, वो फरमाने लगे ए भाई तूने जिसको भीख मंगा फकीर समझकर 1 रियाल दिया है, ये एशिया के सबसे बड़े मुहद्दिस आज़म है, मुहद्दिस कबीर है, उत्तुल खताब है, तू क्या जाने। नाना जान ने खादिम से फरमाया चुप हो जा, ये आका का रोजा है, मेरे फजाइल बयान मत कर। अरे दीवाने, किसी ने तो मुझे आका के दर का भिखारी समझा, दुआ मांगी है अल्लाह तेरा एक बंदा इस नापाक बंदे ज़करिया को तेरे हबीब के दर का भिखारी समझकर ये रियाल देकर गया है। ए अल्लाह इसकी आखिरत तक मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरी बेटियों की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा दे। अरे जिन्होंने नबी की गुलामी के साथ जिंदगी का सफर पूरा किया, उनकी जिंदगी पढ़कर तो देखो अल्लाह ने कैसी इज्जत अता फरमाई। नाना जान मलेशिया से फरमाया, नाना जान तशरीफ ले जा रहे हैं, हवाई जहाज का सफर है। नाना जान मलेशिया से मलेशिया पहुंचे, मलेशिया से आप वापस आ रहे हैं। खुदा की कसम किताब में लिखा हुआ है, जहाज में ऐलान हुआ मलेशिया गवर्नमेंट की जानिब से कि देखो शेख मोहम्मद ज़करिया ये फरमाया मलेशिया का वो इस एरोप्लेन के नीचे इस वक्त वो मकाम है, यहाँ मुकम्मल तेल का ज़ख़ीरा है और दीगर ज़खायर हैं, हम जहाज को नीचे कर रहे हैं, आप एक नजर डाल दीजिए इस कसीदे पर, एक नजर डाल दीजिए। नाना जान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने चेहरे अनवर पर चादर डाली और रोना शुरू किया, अल्लाह से माफी मांगनी शुरू की। अल्लाह तूने मेरे अयूबात पे पर्दे डाले तो आलम को मेरी सारी खूबियां नजर आ गई। अल्लाह मैदान माशर में जब मेरी कमियां सामने आएगी तो ये जमाना क्या कहेगा। अल्लाह हमें भी सिफात वाला बना दे, अमाल वाला बना दे। नाना जान फरमाते थे सुन्नत के बगैर जन्नत तो मिल सकती है, सुन्नत के बगैर अल्लाह की दोस्ती नहीं मिल सकती। बताइए दोस्त बनना चाहते हैं नहीं चाहते? इसके लिए जरूरी है अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर जिंदगी गुजारो, अपनी बेटियों को सुन्नत शरीयत के मुआफिक पालो, अपनी बेटियों की शादियां सुन्नत शरीयत के मुआफिक करो। आज जब हमारी बेटी की डोली उठती है तो डीजे बाजे नाच गाने बारी तबाही, नाचने वाले क्यों पैदा होते हैं, गाने वाले क्यों पैदा होते हैं, हुक्मदुल क्यों पैदा होते हैं, माँ के पेट को पापे की भट्टी समझने वाले क्यों पैदा होते हैं। याद रखें ये सिला है मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत को जूते की नोक से धकेल कर बेटी को रुखसत करने का। अल्लाह माफ फरमा दे, माफी के फैसले फरमा दे, हिदायत के फैसले फरमा दे। अब तो थैला खींचने वाले मजदूर की बेटी भी अगर रुखसत हो तो खुदा की कसम शरीयत को पहले रौंदते हैं, शरीयत मुतहरा को ज़िबा करते हैं, फिर बच्ची को रुखसत करते हैं। मेरी वालिदा मोहतरमा फरमाती है जिस वक्त मेरी रुखसती का वक्त करीब आया, नाना जान घर में तशरीफ लाए, वालिदा मोहतरमा के सर मुबारक पर हाथ रखा, वालिदा मोहतरमा को सीने से लगाया और फरमाया बेटा जरा मुंह खोल। वालिदा मोहतरमा ने मुंह खोला, नाना जान ने वालिदा मोहतरमा के मुंह मुबारक में पान रखा, फरमाया बेटा इसको चबा ले, बेटा इसको चबा ले, इसके जरिए होंठ लाल हो जाए, इसकी तो गुंजाइश है, लिपस्टिक की शरीयत में इजाजत नहीं, लिपस्टिक की शरीयत में इजाजत नहीं। बेटा अल्लाह को भी जवाब देना है, नबी को भी जवाब देना है। बीबी फातिमा की डोली कैसे उठी? बेटा हमें उन्हीं का इब्तिदा करना है। ज़माना हमें आका का गुलाम कहता है, बेटा मुंह खोल ले, बेटा पान चबा ले, बेटा पान के जरिए होठों को लाल कर ले, इसके जरिए तो लाली की इजाजत है। लेकिन शरीयत ने यह फरमाया कि लिपस्टिक के जरिए होठों को लाल करने की इजाजत नहीं थी। ये कौन है? ये लकीब के फकीर हैं, मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम हैं, आमना के चांद के गुलाम हैं। अल्लाह में ऐसी गुलामी नसीब फरमा दे, आपको भी ऐसी गुलामी नसीब फरमा दे। आज ये नियत लेके जाना कि इंशाअल्लाह छोटी सुन्नत पर अमल करूंगा ताकि अल्लाह उसकी बरकत से बड़ी सुन्नतों के दरवाजे खोल दे। देखो हमारी ईमानी हालत अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, बहुत डाउन हो गई है। हम एकदम से बड़ी सुन्नत पर अमल नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ में कमजोर हो गए हैं। जैसा वो बच्चा जिसको माँ ने छठे महीने में जन्म दे दिया हो, जैसी उसकी हालत होती है, उससे ज्यादा कमजोर हालत हमारी है, हमारे ईमान की है, ईमान और यकीन की है। इसलिए हम छोटी सुन्नत पर अमल करें ताकि अल्लाह उसकी बरकत से बड़ी सुन्नतों के दरवाजे खोल दे। नंगे सिर मत फिरो, टोपी पहनने का एहतमाम करो, टोपी का एहतमाम करो। हमारे बहुत से दीवाने
والے کہتے ہیں بتاؤ ٹوپی کہاں لکھی ہے؟ جہاں لکھی ہے وہاں پڑھتا نہیں، جہاں پڑھتا ہے وہاں لکھا نہیں۔ اے اللہ معاف فرما دے، سر ڈھانپنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر، دنیا کا کوئی بھی سرجن ننگے سر آپریشن کرتا ہے کہ صاف نہیں کرتا، کیوں؟ سب سے جراثیم گرتے ہیں۔ ارے آقا مدینہ کی وہ یہ فرمایا قربان جائیے آپ کے علم مبارک پر، آپ کے مقام مبارک پر 1400 برس پہلے بتا کر رہے ہیں دیکھو بھائی سر ڈھانپنے کا اہتمام کرو، ہم سر ڈھانپیں گے تو ہمارا پینا بھی درست ہو جائے گا، کھانا بھی درست ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر محمد خواجہ، ہمارے والد محترم سے بڑا تعلق رکھتے ہیں، وہاں حکومت کے گورنمنٹ کے ڈاکٹر ہے۔ آپ تعجب کریں گے 60,000 ریال تنخواہ ہے، 60,000 ریال تنخواہ ہے، حکومت کے بڑے یہ فرمایا معتمد ڈاکٹروں میں سے آپ کا نام آتا ہے۔ والد محترم کی ہر سال دعوت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ملاقات ہوئی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے؟ جتنے سرجنوں کو دیکھا کہ وہ سر ڈھانپ کر آپریشن کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے دیکھو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، سر ڈھانپنے کا حکم فرمایا ہے، کھاؤ پیو سر ڈھانپ کر۔ دیکھو انہوں نے فرمایا سر سے جراثیم گرتے ہیں، سر سے جراثیم گرتے ہیں، اگر کوئی ڈاکٹر ننگے سر آپریشن کرنے لگے تو مریض کل کا مرتا ہوا آج مر جائے۔ اللہ اکبر! اللہ نے کیسا علم مبارک میرے آپ کے نبی کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ابتدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو آپ کا ابتدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلا چون و چرا، بلا کیا کیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا متبع بن جائیے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے آپ کی قبر جنت کا باغ بنے گی، جنت کا ویٹنگ روم بنے گی۔ ہمارے وہ نوجوان جو ایسی پینٹیں خرید کر لاتے ہیں جن کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چوہے نے قتل رکھا ہے، بڑی بڑی رقمیں دے کر لاتے ہیں۔ ارے کیا ہوا؟ خدا کی قسم کمانے میں شریعت کی رعایت نہیں کی تو اللہ نے دنیا ہی میں دکھا دیا کہ دیکھو تمہاری کمائی یہ ہے، تمہاری اولاد کے جسم پر کیسا لباس آیا ہے۔ اللہ کی قسم ایک بڑے عالم دین نے لکھا ہے جو اولادیں ماں باپ کی کمائی ہوئی دولت ایسے لباس میں ضائع کرتی ہیں اس کے اندر شک ہے ماں باپ نے کمانے میں بے احتیاطی سے کام لیا ہے۔ ایک کریم آقا ہماری دولت کو پاک فرما دے، باقیدہ راستوں سے کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہنے سننے میں جو بھول ہوئی، خطا نسیان ہوئی، اللہ کی دریائے رحمت سے اسے معاف فرما دے۔ کچھ نیتیں لے کے جانا، کچھ ارادے لے کے جانا، کچھ عزائم لے کر جانا کہ انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو سکے میں اب دین و ایمان کے اندر داخل ہوں گا، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے ایمان و یقین کو مستحکم کروں گا، جہاں تک ممکن ہو سکے آقا کی سنتوں کو لازم پکڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ سنتوں کی قدر اس وقت ہوگی جب میدان محشر میں آمنہ کے چاند، آمنہ کے لال، کالی کملی والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا دلہا بنائے جائیں گے اور نبی کے غلام بارکی بن کر جنت کے ساتھ جائیں گے، تب احساس ہوگا کاش ہم بھی آقا کی سنتوں پر عمل کر لیتے، ہم بھی آقا کی سنتوں پر عمل کر لیتے، ہم بھی آقا کی سنتوں کی عظمت کر لیتے۔ ایک حدیث پاک میں آقا مدینہ نے ارشاد فرمایا من عمل سنتی عند فساد امتی کان معی فی الجنہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے جو میری سنتوں کو لازم پکڑے گا، میری سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا، جنت میں وہ میرے ساتھ داخل ہوگا۔ اس سے بڑی کیا بشارت ہوگی، اس سے بڑی کیا بشارت ہوگی، اس سے بڑی کیا بشارت ہوگی کہ امام الاولین والآخرین کے ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ یہ فرمایا جنت میں داخلہ مقدر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھو اللہ کے نبی یقیناً دلہا بنائے جائیں گے اور نبی کے غلام باراکی بنیں گے۔ بتائیے دلہا اکیلا جاتا ہے یا کچھ ساتھ بھی جاتے ہیں؟ ارے تو رحمت للعالمین ہے، ان کے جانے والے کہیں غلام ان کے ساتھ ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اس میں صف اول میں ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں گے، بعدہم ایسے ہی فرمایا تابعین حضرات ہوں گے، پھر ہر زمانے کے وہ حضرات جو نبی کے غلام بن کر زندگی گزارتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں جزا عطا فرمائے گا۔ نیت کرے، ارادے کرے، عزائم کرے کہ انشاءاللہ آقا کی سنتوں کو زندہ کروں گا، آقا کی شریعت کو زندہ کروں گا۔ بیٹی اللہ نے دی ہے اس کی پرورش سنت کے مطابق کرے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جہاں بھی جائے گی خوشبو بن کر جائے گی، جب تک ساتھ رہے گی پھول بن کر جدا ہوگی خوشبو بن کر۔ آپ یقین جانیں آپ کی عزت کا سبب، آپ کی عظمت کا سبب، آپ کے وقار کا سبب آپ کی بچی بنے گی۔ جہاں بھی جائے گی ہدایت کی ہوائیں پھیل جائے گی۔ سنت کے موافق پرورش کرو، شریعت کے موافق پرورش کرو۔ آج بچی جوان ہو جاتی ہے، ماں باپ کو اطلاع نہیں ہوتی،
اس سے پہلے محلے کے جوانوں کو پتا چل جاتا ہے، شہر کے بزرگوں کو پتا چل جاتا ہے فلاں کی میری بیٹی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی، موبائل پر میسج آ رہے ہیں، واٹس ایپ پر تصویریں آ رہی ہیں، فیس بک پر تصویریں آ رہی ہیں، کیا حال ہو رہا ہے، کیا نظام ہو رہا ہے۔ اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے، پردے کو لازم پکڑو، زیادہ ماڈرن بننے کی کوشش نہ کرو، نہیں تو بچے مندروں میں پہنچ جائیں گے۔ یاد رکھیں آنے والے وقتوں میں ہماری بیٹیاں ان کے نکاح میں جائیں گی، ان کی بیٹیاں ہمارے گھروں میں آئیں گی۔ زیادہ ایڈوانس مت بنو، زیادہ ماڈرن مت بنو، آقا کے غلام بن کر جینا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آج اس مجلس میں نیت کر لینا کہ انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو، اپنی گھر والی کو، اپنے گھر کی خواتین کو جہاں تک ممکن ہو سکے شریعت کے احترام کے ساتھ رکھوں گا، سنت کے احترام کے ساتھ رکھوں گا۔ اللہ کی ذات عالی سے بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سکون عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی سکون و سکینہ عطا فرمائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ نے 15 بیبند والی چادر میں اپنے جسم کو چھپا دیا۔ ہماری بچی 2000 کے کرتے میں بھی جسم کو نہ چھپا سکی۔ میرے نبی کی بیٹی نے 15 بیبند والی چادر میں اپنے جسم کو چھپایا، اور آج ہماری بچی 2000 کے کرتے میں بھی جسم نہ چھپا سکی۔ کپڑا خریدنے کا شوق ہے، جسم چھپانے کا شوق نہیں ہے۔ اللہ کرے جسم چھپانے کا شوق ہو جاتا۔ لکھا ہے علماء نے جو خواتین پردے کا اہتمام کرتی ہے، شریعت کا اہتمام کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت کو عام کر دیتے ہیں۔ زمین والوں سے زیادہ محبت ان سے آسمان والے کرتے ہیں، بادل ان سے محبت کرتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ایک مرتبہ خواجہ صاحب کی خدمت میں ایک جماعت حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی خواجہ جی دعا فرما دیجئے، خواجہ جی صلاۃ استسقاء یعنی بارش کی نماز پڑھوا دیجئے، خواجہ جی قحط سالی پڑی ہوئی ہے، آسمان برساتا نہیں، زمین اگاتے نہیں، نہ چارہ ہے نہ جری ہے، نہ پتا ہے نہ پتی ہے، نہ پھل ہے نہ پھول ہے، خواجہ بارش کی نماز پڑھا دیجئے۔ خواجہ صاحب نے ان کی سنی اور حجرے میں تشریف لے گئے، وہاں سے ایک ململ کا کپڑا اٹھا کر لائے اور اس کپڑے کو آسمان کی طرف ایسے اٹھایا اور ایک نظر ڈالی۔ نظر اٹھ گئی تو دعا بن گئی، نظر جھک گئی تو حیا بن گئی، نظر ترچھی کی تو ادا بن گئی، نظر پھیر لی تو سزا بن گئی، نظر مل گئی تو فضا بن گئی۔ خواجہ صاحب نے ایسے کپڑے کو اٹھایا اور بادل آ گئے، بادل چھا گئے۔ دہلی کی گلیوں میں، دہلی کے کوچوں میں، دہلی کی منڈیوں میں، دہلی کے نالوں میں ندیاں بک گئی۔ یہ جماعت کہنے لگی خواجہ یہ کیا کرشمہ ہے، خواجہ بتاؤ یہ کیا کرشمہ ہے۔ خواجہ فرمانے لگے یہ میری ماں کا دوپٹہ ہے، میں نے اللہ کو اس دوپٹے کا راستہ دے کر کہا ہے اے اللہ یہ اس خاتون جنت کا کنیز فاطمہ کا دوپٹہ ہے جس کے سر کے بعد ساری زندگی اس کا بیٹا نہ دیکھ سکا۔ اے اللہ اگر اس خاتون جنت کا تیرے یہاں کوئی مقام و مرتبہ ہے، اے اللہ آج تو دلی والوں کو پانی عطا فرما دے۔ دیکھو یہ فرمایا پردہ نشین خاتون سے ہمیں بادل بھی محبت کرتے ہیں، اللہ بھی محبت فرماتے ہیں، فرشتے بھی محبت فرماتے ہیں، اور بے پردہ اگر ہماری بچیاں پھریں گی تو شاید وہ کسی کے نکاح میں زیادہ دن نہ رہ سکے۔ ایسے ایسے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکی کی شادی ہوئی، شادی کی تیسری رات ہے، ہاتھ کی نسیں کاٹ لی ہیں، ہاتھ کی نسیں کاٹ لی ہیں۔ آج کی اس صاحبہ کی ساس اماں نے کہا ارے دیوانی کیا کر رہی ہے؟ کہتی ہے ارے زبردستی کا نکاح ہے، مجھے طلاق دلوا دے، میں تو دوسرے کے نکاح میں جانا چاہتی ہوں، دوسرے کے نکاح میں جانا چاہتی ہوں۔ صاحبہ چمکی نہ تھی کالج سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ صاحبہ چمکی نہ تھی کالج سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ جب یہ صاحبہ مائیں بہنیں جب تک پردے میں حیا حجاب میں تھی، گھروں میں بڑا سکون تھا، گھروں میں دل لگتا تھا۔ آج نوجوان گھروں میں داخل نہیں ہوتے، جب بالکل ٹوٹ جاتے ہیں، چور ہو جاتے ہیں، پھر گھر میں آ کر رات گزار لیتے ہیں۔ بہت سے تو باہر رات ہی باہر گزارتے ہیں۔ کیا ہے گھروں کا ماحول گندا ہو گیا ہے، ناپاک ہو گیا ہے۔ ہمارے گھروں کا ماحول ایمانی ہوتا، نورانی ہوتا، قرآنی ہوتا، خدا کی قسم ہماری بہت سی بیماریاں دفع ہو جاتی۔ ہمارے نوجوان گھروں میں وقت گزارتے، آج گھروں کا ماحول اتنا ناپاک ہو گیا ہے، نہ جوان گھر میں آتا ہے نہ ملک الموت گھر میں آتے ہیں۔ ماں کہاں مر رہے ہیں؟ ہاسپٹل میں موت آئی ہے، ایکسیڈنٹ میں موت آئی ہے، فلاں مقام پر موت آئی ہے۔ گھروں کا ماحول ڈسٹرب کر دیا ہے۔ اے اللہ گھروں کا ماحول پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے، گھروں کا ماحول نورانی بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ گھروں کے ماحول پر محنت کرو، بہت سکون پاؤ گے۔ آپ رات میں اپنے اپنے
کاروباروں سے فارغ ہو کر آپ اپنے گھروں میں آئے. اماں کو دیکھا تو تلاوت میں ہے, بیٹی کو دیکھا تو تسبیح میں ہے, بہن کو دیکھا تو سجدے میں ہے, اہلیہ کو دیکھا تو دعا میں ہے. بتائیے سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آج ہمارے گھروں کا ماحول کتنا ڈسٹرب ہو گیا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے. اپنے گھروں کا ماحول ایمانی بناؤ, اپنے گھروں کا ماحول اسلامی بناؤ, اپنے گھروں کا ماحول قرآنی بناؤ. انشاءاللہ رات میں آپ گھروں اپنے کاروباروں سے فارغ ہو کر گھر میں جائیں گے تو آپ کو بڑا سکون نصیب ہوگا, آپ کو سکینہ نصیب ہوگا. اللہ کرے کوئی بات ہمارے دل کی بانی میں پہنچ جائے, دل کے برتن میں پہنچ جائے, انداز بیان کر کے بہت شوق نہیں, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. انداز بیان کر کے بہت شوق نہیں, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. کچھ نیتیں لے کے جانا, کچھ ارادے لے کے جانا, کچھ عزائم لے کر جانا کہ انشاءاللہ اپنی باقی زندگی اس ذات عالی کو راضی کرنے میں گزاروں گا جو ذات عالی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. دیکھو اللہ نے ہمیں اس جہاں میں چند دن کے لیے بھیجا ہے, اور اس جہاں میں اللہ تعالیٰ نے اس جہاں کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. ہم آ کر نہ جانے کس تیاری میں لگ گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تیاری کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ یاد رکھیں, اگر ہم نے آج ہی عزم مصمم کر لیا, زندگی کے رخ کے بدلنے کا ارادہ کر لیا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد آئے گی. کیونکہ فیصلے زمین والوں کی فکروں پر آسمان والے فکرے ہیں. زمین والے فکرے کریں گے, آسمان والے فیصلے فرمائیں گے. وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا, کسے نالی میں رکھنا ہے, کسے کعبے میں رکھنا ہے. وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا, کسے نالی میں رکھنا ہے, کسے کعبے میں رکھنا ہے. فیصلہ زمین والے نہیں, آسمان والے کرتے ہیں. زمین والوں کی فکروں کی بنیاد پر کرتے ہیں. نانا جان حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میری والدہ کی بڑی تمنا تھی میرا کہ ان کا بیٹا ایک دینی علاج والا بنے, امت کا رہبر بنے. اس کے لیے دعائیں بھی مانگتی تھی. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کو انداز تربیت پسند آیا تو اللہ نے بیٹے کو دائی حلیمہ کے قدموں میں لے جا کر سلا دیا. سبحان اللہ, جب تک بھی کہہ رہے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے ہمیں خرید کا انمول کر دیا. نانا جان فرماتے تھے میری والدہ محترمہ میری تربیت کے سلسلے میں بڑی متفکر رہتی تھی. میری والدہ مجھے صدقے کے فضائل یاد کراتی تھی. اللہ کو یہ سبق پسند آ گیا, اللہ نے فضائل صدقات لکھوا دی ہے. میری ماں مجھے نماز کے فضائل یاد کراتی تھی. اللہ کو ماں کا سبق پسند آ گیا, درس سے ماں پسند آ گیا, تو اللہ نے فضائل نماز لکھوا دی ہے. میری ماں مجھ کو رمضان المبارک کے فضائل یاد کراتی تھی. اللہ پاک کو یہ درس پسند آ گیا تو اللہ نے فضائل رمضان لکھنے کی توفیق عطا فرما دی. ماں کی فکروں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو عالم کے لیے چن لیتے ہیں. اللہ کرے ہمارے ماں باپ کی فکریں ایمانی بن جائیں, نورانی بن جائیں. پہلی ماں کہتی تھی بچہ بیٹا اللہ پالتے ہیں, آج کی ماں کہتی ہے سروس سے پلتا ہے, ملازمت سے پلتا ہے, ڈگریوں سے پلتا ہے. پہلی ماں کہتی تھی اللہ پالتے ہیں, اللہ پالتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ, مشہور واقعہ ہے. آپ کی عمر 6-7 برس کی ہوئی, ماں نے مکتب میں بٹھا دیا. حضرت بچہ, یہ مبارک بچہ اپنے گھر مدرسے سے پڑھ کر مکتب سے فارغ ہو کر آئے. ماں سے کہا ماں روٹی دیجیے. ماں نے کہا بیٹا کیسی بے ادبی کر رہے ہو, روٹی ماں نہیں دیتی, روٹی تو اللہ دیتے ہیں. ماں میں کیا کر سکتا ہوں؟ ماں نے کہا بیٹا وضو کر, تو گانا نماز ادا کر, دعا مانگ, اللہ سے مانگ, اللہ سے لینا سیکھ لے. بیٹا تو مانگے گا نظام الہی حرکت میں آئے گا, اللہ تیری روزی کا فیصلہ فرمائے گا. ماں نے کہا بیٹا وضو کر, تو گانا نماز ادا کر. بچے نے مبارک ماں کا مبارک درس بچے کی سمجھ میں آیا. بچے نے وضو کی, 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی. ماں نے 2 روٹی کمرے میں کونے میں چھپا دی, پردے کے پیچھے چھپا دی, کبھی ناک میں چھپا دی. بچے کی عادت ہو گئی, آتا تھا وضو کرتا تھا, نماز پڑھتا تھا, دعا مانگتا تھا, دعا سے فارغ ہو کر روٹی تلاش کرتا تھا, روٹی مل جاتی تھی. بچہ اتنا معصوم اور چھوٹا تھا, وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ عمل مانے کیا ہے. بچہ یہی سمجھ بیٹھا کہ نظام الہی حرکت میں آیا ہوا ہے, دعاؤں کی بدولت آسمان سے روٹی اتر رہی ہے. ایک مرتبہ لکھا ہے کتب تواریخ میں, بچہ اسکول مکتب گیا پڑھنے کے لیے. ماں بچے کو روانہ کر کے دوسری بستی میں کہیں کسی یہ فرمایا شادی میں چلی گئی. بچہ واپس آیا, ماں کو پکارا, ماں نہ ملی تو بچے نے وضو کی, دوبارہ نماز پڑھی, دعا مانگی, اللہ سے روٹی مانگی, لیکن روٹی نہ ملی. دعا سے فارغ ہوا, روٹی تلاش کی, روٹی نہ ملی, دوبارہ وضو کی, سہارا وضو کی, روتے رہے, اللہ کو مناتے رہے, اللہ سے مانگتے رہے, اللہ کے سامنے گریہ ازاری کرتے رہے اور اپنے آپ کو خطاب کرتے رہے. تیری وضو میں کمی ہو سکتی ہے, اللہ کی عطایا میں کمی نہیں ہو سکتی, تیرے مانگنے میں آج کمی
اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہو سکتی. لکھا ہے کتاب میں 4-6 مرتبہ بچے نے جب رو کر مانگا نظام الہی حرکت میں آ گیا. اللہ کے خزانے سے 2 پراٹھے عطا کر دیے گئے. بچہ دعا سے فارغ ہوا, جا کر دیکھا بڑے خوشبودار پراٹھے رکھے ہیں, بڑے خوشبودار پراٹھے رکھے ہیں. بچے نے کھائی. آج تو ایسی میٹھی نیند آئی, ایسی نیند کبھی نہ آئی, کیونکہ زمین والوں کا نہیں آسمان والوں کا نظام تب تک آیا ہوا تھا. ماں بستی سے فارغ ہو کر آئی, ڈری ہوئی ہے, سہمی ہوئی ہے, لرزی ہوئی ہے کہ آج میرے بچے کا کہیں ایمان ضائع نہ ہو گیا ہو. آ کر دیکھا بیٹا سویا ہوا ہے. آواز دی, بیٹا قطب الدین, بیٹا قطب الدین. بچہ تو آج پراٹھے کھا کر سویا تھا, بڑی گہری نیند آئی ہے. ماں نے بچے کو اٹھایا, کہا بیٹا آج روٹی کھائی ہے؟ ماں آج روٹی نہیں, پراٹھے کھائے ہیں. ایسے پراٹھے کبھی نہ کھائے جیسے پراٹھے کھائے ہیں. باپ بھی کوئی اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا, اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا, اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا. رات میں باپ گھر میں تشریف لائے. ماں نے اپنے آج کی کارگزاری ابا جان کو سنائی. ابا جان فرمانے لگے تیرے بیٹے کا تعلق اور کنیکشن خدا سے جڑ چکا ہے. آج کے بعد تجھے روٹی رکھنے کی اجازت نہیں, آج کے بعد تجھے روٹی رکھنے کی اجازت نہیں. غفلت سے آگے بڑھ, منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں نے تجھ کو کیا دیا, صدیاں گزر گئی, جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. یاد رکھیں مقام کی تقریروں سے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, لیکن زندگی میں پوری شریعت مقام کی تقریروں سے نہیں آتی. الا ماشاء اللہ, نیت کریں گے انشاءاللہ, خانقاہوں سے تعلق قائم کریں گے, اللہ کے راستے کا نظام قائم کریں گے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. جو شخص اپنی اصلاح کی نیت سے مرحومین کے اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر, ذکر کی پابندی کے ساتھ, مشورے کے تابع بن کر, اپنے شہر کے علماء سے جڑ کر, دعوت کی مبارک محنت سے جڑے گا, اللہ اسے بھی چمکائیں گے, ان کی برکت سے عالم میں ہدایت کی ہوائیں پھیلائیں گے. اپنی اصلاح کی نیت سے مشورے کے تابع بن کر, مرحومین کے اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر, اپنے شہر کے علماء سے جڑ کر, ذکر کی پابندی کے ساتھ, جو دعوت کی مبارک محنت کو مقصد حیات بنائے گا, اللہ اسے بھی نفع پہنچائیں گے, ان کی برکت سے عالم کو بھی نفع پہنچائیں گے, عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے. کچھ نیتیں لے کے جانا, کچھ ارادے لے کے جانا, کچھ عزائم لے کر جانا کہ انشاءاللہ زندگی کا رخ بدلوں گا. اپنے بچوں کو حفظ نہیں تو کم سے کم ناظرہ صحیح قرآن پاک پڑھنا سکھاؤں گا. ناظرہ تو صحیح آنا چاہیے. انگلش میں اتنا آگے بڑھا, انگلش میں اتنا آگے بڑھا کہ سلام تک کو بھول گیا. ہائے بائے ٹاٹا, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, گڈ نائٹ, اور ارے سلام تو جب بھول گیا ہے تو سورۃ فاتحہ کو کیسے یاد ہوگا, دیگر سورتیں کیا یاد ہوں گی, وہ تو سلام ہی کو بھلا بیٹا ہے. ارے سلام تو اللہ کی سنت ہے. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا, ان اول الناس باللہ تعالی من بدأهم بالسلام, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ شخص ہوگا جو سلام کو عام کرے گا. آج ہمارے گھروں سے سلام نکل گیا. مما بڑی خوش ہے, میرا بیٹا ہائے بائے والا بن گیا, میرا بیٹا ٹاٹا والا بن گیا, ہائے بائے ٹاٹا, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ. رب کعبہ کی قسم, میرا آپ کا رب نماز نہیں پڑھتا سلام کرتا ہے, میرا آپ کا رب روزہ نہیں رکھتا نماز سلام پڑھتا ہے, میرا آپ کا رب نماز نہیں پڑھتا سلام کرتا ہے. سلام تو اللہ کی سنت ہے, وہ ہمارے گھروں سے نکل گئی. حکومت کا گلہ کرتے ہیں, حکومت کا شفا کرتے ہیں. خدا کی قسم ہمارے اعمال بد کی وجہ سے نظام ملک خراب ہوا ہے. اللہ اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے, اعمال صالحہ کا شوق نصیب فرمائے, اعمال صالحہ کا ذوق نصیب فرمائے. کہنے سننے میں جو خطا نسیان ہوئی, اللہ اپنی دریائے رحمت سے اسے معاف فرمائے. حکومت کی ملی بازی چھوڑو, اپنے اعمال پر نظر کرو. کون سی حکومت کہتی ہے شادی میں ڈی جے باجے بجاؤ, ناچ گانے کرو؟ کون سی حکومت کہتی ہے ماں کے پیٹ کو پاپے کی گھٹی سمجھو؟ کون سی حکومت کہتی ہے داڑھیاں بڑھاؤ؟ کون سی حکومت کہتی ہے نشوں کے پابند بنو؟ اللہ کی قسم کوئی نہیں کہتا. ہم خود اعمال بد کے عادی بن چکے ہیں اور دوسروں کو برا کہہ رہے ہیں. اے اللہ ہماری ہدایت کا فیصلہ فرما دے, اعمال ہدایت کی توفیق نصیب فرما دے, اعمال ہدایت کا شوق نصیب فرما دے. روڑا بن کر جی رہے ہیں, یاد رکھیں ہم تو ملبے کی کرالی بن کر رہ گئے ہیں. ایک کریم آقا ہمارے حال پر رحم فرما دے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, کامیابی تمہارے قدم چومے گی اگر تمہارا ایمان کامل ہو جائے. ایمان کا کمال کب ملے گا؟ جب فرائض کی زندگی میں آ جائیں, واجبات کی زندگی میں آ جائیں, سنن بھی زندگی میں آ جائیں,
پاک صاحب ایک مرتبہ مسجد میں گئے، جا کر دیکھا ایک جوان بہت بے چین تھے، ظہر کی نماز ہے، حضرت عصر کی نماز میں پہنچے تو دیکھا وہ جوان بڑا بے چین ہے۔ شیخ صاحب نے اس جوان سے فرمایا کیا بات ہے، ایسا بے چین کیوں ہے؟ کیا تو مریض ہے کہ نہیں؟ کیا تو مسافر ہے کہ نہیں؟ تو اتنا کیا پریشانی ہے کچھ تو بتا۔ جوان نے جواب دیا حضرت میری مسواک ہو گئی ہے۔ حضرت نے فرمایا ارے مسواک ہو گئی تو دوسری لے لے۔ حضرت دوسری مسواک تو لے چکا ہوں لیکن ظہر کی وضو بغیر مسواک کے ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی سنت چھوٹی ہے، اس کا احساس ہو رہا ہے، اس کا درد ہو رہا ہے۔ غور کرے وہ لوگ جنہوں نے سب کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک آقا کی شریعت کا سجنانہ نکالا ہوا ہے۔ آپ شیشے کے آگے کھڑے ہو جائیں، آئینے کے آگے کھڑے ہو جائیں، اپنے اندر آقا کی سنتوں کو تلاش کریں، الا ماشاءاللہ ایک آدھ سنت شاید مل جائے۔ سب کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک یہودیوں کے عیسائیوں کے طریقوں پر چل رہے ہیں۔ میدان محشر میں یہودی شفاعت نہیں کریں گے، یہ فرمایا برٹین والے شفاعت نہیں کریں گے، امریکہ والے شفاعت نہیں کریں گے، شفاعت تو اللہ کے حبیب فرمائیں گے۔ یہ فرمایا دعا درویش کی ہوگی، حکم اللہ کا ہوگا، وکالت پر نبی ہوں گے، عدالت پر خدا ہوگا۔ دعا درویش کی ہوگی، حکم اللہ کا ہوگا، وکالت پر نبی ہوں گے، عدالت پر خدا ہوگا۔ ارے جس کی وکالت پر جو ذات گرامی جنت کی چابی دے گی، دونوں سے پٹا کر رکھی ہے، اے اللہ معاف فرما دے، معافی کا فیصلہ فرما دے۔ ہم سے بہتر تو ہمارا بچہ ہے جو کہ بلے سے کھیلتا ہے، ہم نے تو شریعت کا کھلونا بنا دیا ہے۔ ہم سے بہتر ہمارے بچے ہیں جو کہ بلے سے کھیلتے ہیں، ہم نے تو آقا کی شریعت کا کھلونا بنا دیا ہے۔ کمائی اپنی منشا کے مطابق، کمانا اپنی مرضی کے موافق، کھانا اپنی مرضی کے موافق، لباس اپنی مرضی کے موافق۔ پھر کہتے ہیں اللہ بہت کریم ہے، ارے بہشت کریم ہے، جبار بھی تو ہے، قہار بھی تو ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اپنی معرفت نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے، اپنے خزانوں سے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے چننے میں، لکھنے پڑھنے میں جو خطا ہوئی اللہ کی دنیا سے معاف فرمائے۔